کہ نیا سال بھی غریب پر بھاری گزرے گا۔ موجودہ حکومت غریب مقاب پالیسی پر سخت سے عمل پیرا ہے۔ IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی سرکار نے ناگا مہنگائی کا بوم تیار کر لیا ہے۔ یکم جنوری سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، گھی، آٹا اور دیگر اشیاء مہنگی سے مہنگے داموں میں۔ حکومت کی عوام دشمنی ایک بار پھر بے نقاب، جینا مشکل نہیں ناممکن بنانے کا خواب۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا۔ یکم جنوری سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 19 روپے، گھی 75 روپے اور 20 کلو آٹا 496 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ ناظرین، پاک اسٹڈیز کی کتاب کے ذریعے پورے ملک کو اس طرح سے کنڈیشن کیا گیا ہے، انگریزی کا لفظ ہے، یعنی ذہن ان کا اس طرح سے تیار کر دیا گیا ہے کہ ان کو یہ یقین آنا شروع ہو گیا ہے کہ ملک وسائل سے مالا مال ہے۔ میں یکے بعد دیگرے پروگراموں میں سائنسی بنیادوں پر یہ ثابت کر چکا ہوں کہ پاکستان رقبے کے لحاظ سے اپنی آبادی کے تناسب سے ایک چھوٹا ملک ہے۔ ایسا تو پاکستان ایشیا ٹائیگر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر پاکستان کے بینک خزانے میں اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، نہ بینک اکاؤنٹ میں، نہ کھاتے میں، نہ خزانے میں، پنگا نہیں لیتے۔ ہم جب بیرون ملک دورہ کر کے واپس آتے ہیں اور ہم قرض لے کے آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ قرض لے کر آنا آپ معیشت کو مزید ڈبانے کے مترادف ہے۔ بھیک مانگتے پھرو، دروازے پہ جا کر ہمیں بچا لو، ہمیں اللہ کا واسطہ بچا لو۔ سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے، چائنا کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے، کسی اور سے آپ مانگنے کے قابل نہیں رہ گے، کس سے آپ مانگیں گے؟ ہر ایک سے تو آپ لڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایسا دن آئے گا کہ ہمیں بھارت کے ڈرگز کو بلیک مارکیٹ سے دنیا بھر سے اٹھانوانا پڑے گا اور اس سے چائنا کا آدمی بچے گا؟ ایک افغان طالبان کمانڈر کہہ رہا ہے خدا جا کے دیکھیں ان لوگوں کو کون فتح کرنا چاہتا ہے، ان کے قرضے اتنے ہیں کہ ہم دے ہی نہیں سکیں گے اگر ان کا زمین ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ پاکستان کا رقبہ کم اور اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وسائل پر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ اور کھچاؤ ہے۔ پاک اسٹڈیز کی کتاب و دیگر مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں اور وہ لوگ جو کہ گڈ ول ہنٹنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، 1/3 تیل کی ضروریات انڈیجنسلی یعنی اپنے ہاں سے پیداوار کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پورے تیل و گیس کے ذخائر بھی نہیں ہیں جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکتے، اس کے لیے دنیا بھر میں ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس تن ڈھکنے کے کپڑے بھی نہ ہوں اور وہ اپنا نام نواب رکھ دے تو اس سے وہ نواب نہیں بن جاتا۔ اسی طرح صبح و شام وسائل سے مالا مال کا ڈسکو ڈانس کرنے سے پاکستان وسائل سے مالا مال نہیں ہوگا۔ یہ ہیں وہ جھوٹ جن کی وجہ سے ملک برباد ہو رہا ہے۔ جھوٹے لوگ چکنی چپڑی باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن جھوٹ بھوکے پیٹ کو بھر نہیں سکتا۔ بھوکے بچے بھوک سے بلبلا اٹھتے ہیں، روتے رہتے ہیں، بیگم کے مطالبات اور اس کی حسرتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ منشیات کا جو عادی خاوند ہوتا ہے جس کا کام کچھ نہیں، کبھی میں کیا بولوں، سخت بات ہو جائے گی، اب صرف سیلابی پانی ہمارے ملک کی زراعت کے شعبے کو پانی مہیا کرنے کے لیے نہ کافی ہوگا۔ اور سن لیں دیکھیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کو روکوں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پلے کچھ نہیں۔ عوام بالکل اس بیوی کی طرح ہیں جن کا نکما نٹھلا منشیات میں مبتلا خاوند ان کو دلاسے دیتا رہتا ہے کہ پیسے آ جائیں گے، پیسے آ جائیں گے، بلکہ بہت سارے لوگ اسے سکڑاؤ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور زراعت کو چلانے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ ایک بہت ہی بہترین اریگیشن سسٹم کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے دریا سوکھتے جا رہے ہیں، پانی کا بہاؤ کم ہے، کبھی اپنے فرائض کو پورا نہیں کر پاتا، وہ اسی طرح کے بیوقوف دلاسے دیتا رہتا ہے جیسے ہمارے ملک کے سوڈو انٹلیکچوئلز ہماری عوام کو دیتے ہیں۔ ریئلٹی از guys, I'm telling you the truth, we don't have anything right now.
पाकिस्तान का रिवायती खाना दाल चावल और आलू गोश्त, ये पाकिस्तान के अंदर अगर आलू के दाम आज के बता दिए गए तो आपकी सट्टी गुम हो जाएगी। और अगर मैंने आपको बता दिया कि मुल्क के अंदर दाल भी इंपोर्ट होती है तो शायद आप परेशान हो जाए। जी देखिए, आपने बहुत से इश्यूज को रेज किया अपने इंट्रोडक्शन में। पहली चीज तो ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने कोई बिजनेस प्लान या इकोनॉमिक प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम हार्ड कोर एविडेंस देखते हैं। वो अगर फूड इंपोर्ट भी कर ले तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम करते हैं तो महंगी करते हैं, कम कर पाते हैं, और इसलिए हम अपनी पॉपुलेशन की जरूरियात नहीं पूरी कर पाते। ये हकीकत है। तीसरा आपने जो बात की है वो एक इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन है कि लोग अपने आप से डिनायल में क्यों है। अब अगर देखिए, जब एक ऐसा मुल्क है जिसके पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं और उसके पास जो है डॉलर्स हैं नहीं, कर्ज लेते जा रहे हैं, लेकिन वो कर्ज कहां लग रहा है? मुझे फिर वही फ्लाईओवर्स दिखते हैं, मुझे वही सड़कें दिखती हैं, मुझे नए ब्रिक एंड मॉर्टर की यूनिवर्सिटियां बनती दिखती हैं। जी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरी रियलिटी ये है कि हमारी ना तो प्रोडक्शन हमारी पॉपुलेशन के तनासुब से बढ़ पाई है, ना ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाई है। सो जो हम पर यील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो भी कम है और हमारी प्रोडक्शन भी कम है। तो जो आपने जिक्र किया, इसकी वजह से हम फोर्स हो गए हैं और कि इसेंशियल फूड आइटम्स को भी हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये पाकिस्तान ऐसा अनोखा मुल्क नहीं है, बहुत से मुल्क करते हैं। फर्क हमारे में ये है कि उनके पास इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स हैं, हमारे पास नहीं है। जैसे हमने कई सारे देशों को देखा है, अशरफ गनी साहब को ही आप देख लो, अफगानिस्तान तबाह हो गया। अफगानिस्तान में जो एलीट थी अफगानिस्तान की, जो सक्षम लोग थे, वो भाग निकले, वो वहां पे तड़प तड़प के नहीं मरे। यही होता है, कोई भी देश बर्बाद होता है तो वहां की पब्लिक बच के निकल जाती है, बस शर्तें जो बर्बाद करना सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर है आज।